بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ہم آپ کے سامنے شیر مصور ٹیپو سلطان کی ایجادات و اصلاحات اور جنگی کارنامے بیان کرنے لگے ہیں۔ سلطان ٹیپو نے جب سلطنت خداداد مصور کا تخت سنبھالا تو اس وقت چاروں طرف سے مشکلات و مصائب کا دور تھا۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جنگوں میں صرف کرنا پڑا۔ انہوں نے اصلاحات و ایجادات کی طرف کم توجہ دی، لیکن جو انہوں نے جتنا کام کیا وہ ایسا ہے کہ اس دور کے دوسرے حکمرانوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی جگیردارانہ اور زمیندارانہ نظام کا خاتمہ کیا، لگان کی وصولی کو آسان کیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک فصلی تقویم کیلنڈر تیار کروائی جس میں مہینے موسم کے لحاظ رکھے گئے۔ انہوں نے تجارت کے اصول و ضوابط پر ایک کتاب بھی لکھی، فن خطاطی اور دوسرے علوم و فنون کی سرپرستی بھی کی۔ انہوں نے ایک بڑا کتب خانہ بھی قائم کیا جہاں پر مختلف موضوعات پر کتابیں موجود ہیں۔ راکٹ لانچر کا استعمال بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی استعمال کیا۔ سلطان ٹیپو کی ایک اہم ایجاد 10 ہجری اور 13 عیسوی کی طرح محمدی سال ہے، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے شروع ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے نام سلطنت خداداد مصور کو قائم رکھا اور سرکاری دفاتر میں یہی نام استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے نئے سکے جاری بھی کیے۔ اسی طرح سلطان ٹیپو نے مصور سے شمال کی طرف دریائے کاویری پر ایک بند تعمیر کروایا۔ ایک طرف ٹھہرا ہوا پانی سمندر کا نقشہ پیش کرتا ہے، دوسری طرف ایک خوبصورت دلکش باغ ہے جسے دیکھنے والے زمین کی جنت قرار دیتے تھے۔ اس باغ میں رنگین فوارے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس بند کی تعمیر سلطان کے حکم پر ہوئی تھی، مگر بہت کم لوگ اس بات کا علم ہے کہ اس عظیم الشان بند کے بانی سلطنت خداداد کے بادشاہ سلطان فتح علی ٹیپو کی ذات ہے۔ اس بات کا ثبوت بند کے داخلی دروازے پر لگے ہوئے ایک فارسی کتبے سے ملتا ہے جو سلطان ٹیپو کے دور کی انجینئرنگ کی صلاحیت کمال ہے۔ سلطان ٹیپو بہادر باپ کی بہادر بیٹے اور غیرت مند سچے محب وطن ہندوستانی تھے۔ انہوں کی نس نس میں آزادی کا نقشہ سمایا ہوا تھا۔ وہ ایک بے مثال جرنیل تھے جن کے نام سے انگریزی فوج کے بڑے بڑے افسر کام جایا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے دل میں انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر لمحہ اپنے ملک ہندوستان سے انگریزوں کو نکال بحر کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے انگریزوں سے کئی جنگیں لڑیں، لیکن انگریزوں نے سازشوں کا جال بچھا کر وطن کے اس رکھوالے کو شہید کر دیا۔ یوں سلطان ٹیپو کی ہمیشہ کی طرح اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ ان کے سنہری الفاظ تھے جو کہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔